الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، دلائل حجت اور سب باتیں ہو گئی، باتیں سامنے آ گئی. اللہ رب العزت کے قدرت کی نشانیاں، اللہ کے بندوں پر احسانات، یہ سب باتیں تو کھلی باتیں ہیں، عیان ہیں، ظاہر ہیں. پھر بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جان نثار ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے، اور آپ کی اتباع اور اطاعت و رفاقت میں اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا، ہر خطرہ قبول کیا، وہ لوگ بھی پریشان اور منصرف ہو گئے. کیا بات ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ پرانی بات ہے. انسانوں کے نیکی اور برائی دونوں صورتوں میں انسانوں کی طبیعتوں میں یکسانیت، ماننے میں بھی اور انکار میں بھی، سخاوت میں بھی اور غصے میں بھی، اچائی اور برائی میں بھی. تو اب کوئی یہ بات تکلیف نہ دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی مختلف اقوام کی طرف اللہ رب العزت کے قاصد تشریف لے. اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں نے، حضرات انبیاء علیہ السلام نے جس کی جس طرف بعثت ہوئی تھی، وہاں جا کر اپنی قوموں کے ساتھ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. اور وہ بھی کیسے؟ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. جو رسول اللہ فرماتے ہیں ہم نے مبعوث فرمائے قوموں کی طرف، وہ اپنے قوموں کے پاس بغیر کسی دلیل و حجت کے نہیں گئے. فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. قوم کے سامنے انہوں نے دلائل لا کر رکھ دیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، موت ہے، موت کے بعد والی زندگی ہے، پریشانیاں ہیں، ہر ایک بات کی ان کے پاس دلیل ہوا. تو باوجود اس کے قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا. جاؤ، اور نہ صرف نہیں مانتے تھے، اس حد تک محدود نہیں تھے کہ رسول کی بات نہیں مانتے، اس سے بڑھ کر بہت آگے چل. انبیاء علیہ السلام کی جسمانی طور پر بھی تکلیف اور تشدد، حتیٰ کہ شہادت تک وہ چلے جاتے. سیدنا نوح علیہ السلام قوم کی پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے، صرف پتھر مار مار کے اس کے ہاتھ. آج انبیاء علیہ السلام کو آری کے ذریعے چیر کر ٹکڑے کر دیے. اور اللہ رب العزت کی معجزات کو، نشانیوں کی کس حد تک توہین کی گئی اور کس حد تک بغاوت اور نافرمانی میں آگے بڑھے. حضرت صالح علیہ السلام کی تذکرہ موجود. فرماتے ہیں دلیل بھی ہم نے ان کے پاس فجاؤہم بالبینات. جب نہیں مانے فانتقمنا منہم. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے بندوں کی انتقام لے لی. انبیاء علیہ السلام کے انتقام لے لی، اور ان مؤمنین کے بھی انتقام لے لیے جن کو ان لوگوں نے تذلیل اور تحقیر کی تھی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہید، وہ بھی خاتون، اسلام کے نام پر پہلا خون جو موت بن کر زمین پر گر گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی برچی سے
کیا ہوا ابو جہل کا؟ انتقام نہیں لیا اللہ رب العزت نے میدان پر میں۔ جس غرور اور فرعونیت کے ساتھ وہ مسلمانوں کو ستاتا تھا، بدر کے میدان میں اسی ذلت کے ساتھ وہ صفحہ ہستی سے مل گیا۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، جیسے جرائم پیشہ لوگوں سے ہم نے انتقام لی، اور اللہ ویسے ایک عجیب اعلان فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور ویسے بھی اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ لازم ہے، واجب ہے نصر المؤمنین، اہل ایمان کی نصرت اور مدد کرنا، میں نے اپنے اوپر لازم کرا ہوگا۔ کہیں بھی جائیں، انبیاء علیہ السلام کے دور کے بعد اب ختم نبوت کا زمانہ ہے، اب علماء صلحاء اس دین کے داعی حضرات ہی یہی کچھ کر لیتے ہیں، ان پر بھی یہی حالت آتی ہے، علماء کو شہید کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، توہین و تذلیل کی جاتی ہے، فرماتے ہیں میں ان کی مدد کروں گا۔ اور جنہوں نے اللہ کے لیے میدان میں آئے، دکے کائے، پریشانی ہوئی، واللہ باللہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ ان کی کس طرح مدد کرتا ہے۔ اللہ اپنے قول پر ہمیشہ یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اپنے قول پر اللہ ہمیشہ قائم ہے۔ كذلك وكان حقا علينا النصر، کہتے ہیں مومن کا مدد مجھ پر ضروری ہے۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی آیتوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔